ایک روز بدر کو ایک بوڑھا آدمی ملا اور بدر سے ادھر ادھر کی بات چیت کرتا رہا۔ پھر دیر تک گھوڑی کی تعریف کی۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی اور بدر کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ بدر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا میرے پوتے کے پاس ایک بالکل ایسی ہی گھوڑی ہے، اتفاقاً وہ مر گئی ہے۔ اب بچہ کسی طرح نہیں مانتا اور روئے جا رہا ہے کہ ویسی ہی گھوڑی لوں گا اور تم مہربانی کرو، یہ گھوڑی فروخت کر دو تو نوازش ہوگی، تمہیں اس سے بھی بہتر گھوڑی یہاں سے مل جائے گی۔ بدر نے انکار کر دیا۔ بڑھیا اور بھی بلک بلک کر رونے لگی۔ بدر نے اس خیال سے کہ کسی طرح یہ بلا ٹلے کہہ دیا کہ مائی اس گھوڑی کی قیمت 10,000 اشرفیاں ہیں۔ بڑھیا نے فوراً اشرفیاں نکال کر سامنے ڈال دیں اور کہنے لگی روپیہ میرے بچے سے زیادہ عزیز نہیں، تم منہ مانگے دام لو۔ بدر گھبرایا کہ یہ بڑی مصیبت ہوئی، چنانچہ اس نے کہا میں فروخت نہیں کرتا۔ بوڑھے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے ایک قیمت مانگی، اس نے دے دی، اب انکار کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم بڑھیا کو گھوڑی نہیں دو گے تو ہم حاکم کے سامنے پیش کریں گے، یا بدعہدی کی سزا موت ہے۔ بدر پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، مجبوراً گھوڑی سے اترا اور لگام بڑھیا کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ گھوڑی کو لے کر چند قدم چلی، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ گھوڑی اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ بدر نے شہزادی کو دیکھا اور خوف سے کانپ اٹھا۔ ملکہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر وہ بوڑھا جن کی شکل بن کر تینوں کو اٹھا کر لے اڑا اور ہوا میں فراٹے بھرتا ہوا اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں بدر ملکہ کے ساتھ 40 روز تک دادِ عیش دے چکا تھا۔ بدر کو سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ ظالم اب کسی جانور کی شکل بنا کر چھوڑ دے گا۔ جن تینوں کو لے کر ملکہ لاب کے محل میں اترا جہاں شہزادہ رہا کرتا تھا۔ بڑھیا نے جو ملکہ کی ماں تھی ملکہ کو بہت سخت سست کہا کہ تیری لاپرواہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اگر بروقت خبر نہ لیتی تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا۔ ملکہ نے اسی وقت بدر کو ایک الو بنا کر پنجرے میں بند کر دیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو دانہ پانی نہ دیں۔ ایک رحم دل کنیز خاموشی سے دانہ پانی دے دیتی تھی، اس نے عبداللہ کو بدر کی گرفتاری کی اطلاع دے دی۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا، وہ جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے، چنانچہ اس نے گھر آ کر زور سے زمین پر پیر مارا۔ اسی وقت ایک جن حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کیا حکم ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ ملکہ لاب کی کنیز نلان کو اسی وقت ایران میں ملکہ گلنار کے پاس پہنچا دو۔ جن نے کہا بہت بہتر۔ چنانچہ وہ کنیز کو لے اڑا اور ملکہ گلنار کے سامنے جا کر حاضر کر دیا۔ کنیز نے کل واقعات ملکہ کو سنائے۔ ملکہ بدر کی اطلاع پا کر خوش تو ہوئی لیکن اس کی مصیبت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ گلنار نے اسی وقت دریا میں جا کر ملک صالح کو اطلاع دی۔ ملک صالح نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر ملکہ لاب کے شہر پر فوج کشی کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ پھر بدر کا پنجرہ منگا کر اس کو اصلی حالت میں لایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کیا۔ عبداللہ کو اس ملک کا حاکم مقرر کیا۔
جس کنیز نے شہزادے کی اسیری کے زمانے میں خبر گیری کی تھی، اس کو بہت انعام و اکرام دیا، اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لا کر اس عذاب سے نجات دلائی۔ اس کے بعد ملک صالح نے ملکہ لاپ اور اس کی والدہ کو قتل کرا دیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن مالوف کو واپس ہوئے۔ ملکہ گلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ بدر کے اصرار پر ملک صالح نے ملک سمندال کو رہا کر دیا۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمائیے۔ ملک سمندال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جواہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں۔ پھر ملک صالح نے سمندال کا ملک اس کو واپس کر دیا۔ ملک سمندال اپنے ملک میں پہنچا اور تلاش کر کے شہزادی جواہر کو بلایا اور ایک روز شادی کے لیے مقرر کر دیا۔ چنانچہ ملک صالح اور ملکہ گلنار بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر گئے اور شہزادی جواہر سے بدر کا نکاح ہو گیا۔ اجلے عروسی میں جواہر نے بدر سے معافی مانگی۔ بدر نے محبت سے گلے لگا لیا اور اس کا قصور معاف کر دیا، اور پھر سب اپنے اپنے ملک میں عیش و آرام سے رہنے لگے۔ فتنہ اور خانم کی داستان۔ جواہر کی کہانی جب ختم ہوئی تو خلاف معمول بادشاہ نے بھی تعریف کی اور کہنے لگا کہ شہرزاد انصاف پسند ہے۔ عورتیں بدکاریوں کا پردہ بھی فاش کرنے سے روکتی ہیں۔ شہرزاد نے مسکرا کر عرض کیا کہ حضور نے عورت کی برائی پر غور فرمایا لیکن وفادار عورتوں کی اچھائی پر غور نہیں فرمایا، اور وفادار عورتوں کی وفاداری پر داد نہیں دی۔ شہریار نے مسکرا کر کہا کہ میں ان کی حالت پر غور کر رہا ہوں۔ اس کے بعد شہریار نے کہانی شروع کی۔ کسی زمانے میں شہر دمشق کا ایک مشہور سوداگر ایوب تھا، بڑا مالدار، صاحب حشمت، شریف النفس۔ اس کا ایک لڑکا خانم تھا اور ایک لڑکی جس کا نام الکنب تھا۔ ابھی اس کا آغاز جوانی ہی تھا کہ ایوب کا انتقال ہو گیا۔ ایام گزرنے کے بعد خانم نے اپنے مال کا جائزہ لیا۔ اس میں 100 گٹھڑی بہترین کپڑا تھا جن پر بغداد کے نام کی پرچیاں لگی ہوئی تھیں۔ خانم نے ماں سے حال دریافت کیا، کہنے لگی کہ تمہارے والد بیماری سے پہلے بغداد جانے والے تھے اور ان کی یہ عادت تھی کہ جدھر یہ مال لے جانا ہوتا یا جہاں کے لیے یہ مال خریدتے تھے اس پر اس مقام کے نام کی پرچیاں لگا دیا کرتے تھے۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، تمہیں یہ مال یہیں فروخت کر دینا چاہیے۔ خانم اس وقت تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن اپنے دل میں طے کر لیا کہ میں اس مال کو ضرور بغداد لے جاؤں گا۔ ایک دن جب کہ خانم کی والدہ خوش تھیں، اس نے ماں سے مال بغداد لے جانے کی اجازت چاہی۔ ماں نے بیٹے کو کم عمری اور ناتجربہ کاری کی بنا پر روکنا چاہا، لیکن خانم بڑا اصرار کرتا رہا۔ مجبوراً ماں نے اجازت دے دی اور خانم وہ کپڑے کی گٹھڑیاں لے کر بغداد روانہ ہو گیا۔ دمشق اس زمانے میں خلفائے عباسیہ کے ماتحت تھا اور امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے محمد ابن زبینی ابن سلیمان وہاں کا حاکم تھا۔ خانم نے بغداد پہنچ کر ایک معقول مکان کرائے پر لیا اور چند دن سفر کی تکلیف دور کرنے کے لیے آرام کیا۔ اس کے بعد نمونہ لے کر بازار گیا۔ بغداد کے سوداگروں نے کپڑا بہت پسند کیا اور مناسب نرخوں پر خرید لیا۔ خانم ایک روز فروخت شدہ مال کی قیمت وصول کرنے کے لیے بازار پہنچا تو دیکھا کہ اکثر کپڑے کی دکانیں بند ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا
کہ کپڑے کا ایک مشہور تاجر مر گیا ہے اور سب اس کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ خانم بھی مرحوم سوداگر کے ہاں پہنچا اور جنازے کے ساتھ شریک ہو کر قبرستان تک گیا۔ اس کے بعد باقی لوگوں کے ساتھ دوبارہ مرحوم کے مکان پر گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ سب لوگ یہیں رہیں گے اور فاتحہ خوانی ہوگی۔ خانم کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں ملازم مال لے کر فرار ہو جائیں، اس لیے وہ اپنے مکان کی طرف واپس لوٹا، لیکن جب شہر کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ شہر پناہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مجبوراً ملحقہ قبرستان میں بنی ہوئی عمارت میں رات گزارنے کا ارادہ کر کے اندر چلا گیا۔ 3 اجنبیوں کا صندوق گاڑنا۔ ابھی خانم کو لیٹے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 3 آدمی ایک صندوق اٹھائے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے۔ خانم یہ سمجھ کر کہ معلوم نہیں کون ہیں اور کیا لائے ہیں، ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ ان آدمیوں نے ایک قبر نما گڑھا کھودا اور صندوق کو رکھ دیا، مٹی ہموار کر دی اور خاموشی سے چلے گئے۔ خانم کے دل میں حیرت و استعجاب کی خواہش اتنی بڑھی کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس نے گڑھے کو مٹی سے صاف کیا اور صندوق کو نکال کر کھولا۔ اسے امید تھی کہ اس میں یا تو کسی نے اپنا مال دفن کیا ہے یا کسی خطرناک جرم کو چھپانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ جس وقت اس نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا ایک نوجوان اور بے حد حسین زندہ عورت بند ہے۔ یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا اور عورت کو نکال کر کھلی ہوا میں لٹا دیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے غالباً اپنی کنیزوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا، اور جب کوئی جواب نہ ملا تو حیران ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر قبرستان کو پہچان کر بڑبڑائی، کیا قیامت کا دن آ گیا؟ اتنے میں خانم اس کے اور قریب آ کر تسلی و تشفیع دے کر جو کچھ واقعہ گزرا تھا اس کو بتایا۔ عورت نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، میں اپنی اس دوبارہ زندگی کے لیے صرف آپ کی ممنون ہوں۔ صبح سویرے شہر جا کر ایک گدھا لے آنا اور اسی طرح مجھے صندوق میں بند کر کے صندوق گدھے پر رکھ کر اپنے مکان پر لے چلنا۔ گو میں پیدل چل سکتی ہوں، لیکن ممکن ہے کہ اپنے لباس اور وضع قطع سے پہچان لی جاؤں۔ خانم جو اس عورت کی صورت دیکھ کر عاشق ہو گیا تھا، تعمیل ارشاد کا وعدہ کیا۔ چنانچہ الیس صبح اس عورت کو بدستور صندوق میں بند کر کے شہر سے ایک گدھا لایا اور صندوق اس پر رکھ کر اپنے مکان پر لے آیا۔ پھر بازار سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لا کر رکھی۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ دوران طعام خانم نے اس کے دل کا حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا نام فتنہ ہے اور خلیفہ ہارون الرشید کی کنیز ہوں۔ خلیفہ مجھ پر بہت مہربان تھے۔ زبیدہ خاتون کو یہ ناگوار تھا، اسی لیے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ بہرحال میں خدا کے بعد تمہاری شکر گزار ہوں کہ مجھے زندہ درگور ہونے سے آپ نے بچا لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم فی الحال اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ اگر زبیدہ کو معلوم ہو گیا تو اچھا نہ ہوگا۔ خانم نے اس کو اطمینان دلایا کہ آرام کے ساتھ رہو، میں اس معاملے میں بالکل خاموش رہوں گا۔ اس کے بعد وہ بازار گیا اور 2 خادمائیں فتنہ کے لیے خرید لایا تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فتنہ نے کہا کہ مجھ پر تمہارے احسانات بڑھتے جا رہے ہیں، اگر خدا کو منظور ہوا اور میرے حالات بدلے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی کسی خدمت میں کوتاہی نہیں کروں گی۔ انداز دلربائی
کے قرب نے آتش کی محبت کو تیز کر دیا، وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ فتنہ کا دل بھی سوز عشق سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا کیونکہ فتنہ امانت تھی۔ ابھی اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ فتنہ کو ہاتھ لگا سکتا۔ زبیدہ فتنہ کو زندہ دفن تو کر بیٹھی، لیکن بہت متفکر تھی۔ جب خلیفہ آ کر پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی؟ وہ جانتی تھی کہ فتنہ سے خلیفہ کو بہت لگاؤ ہے، آتے ہی طلب کریں گے۔ مجبوراً زبیدہ نے اپنی دائی کو بلایا، جو بڑی ہوشیاری اور لگائی بجھائی میں یکتا تھی۔ تمام حالات سن کر بولی، میں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں ایک فرضی مردہ تیار کرتی ہوں، آپ اعلان کرا دیجئے کہ فتنہ مر گئی ہے، پھر اس کی قبر پر ایک عمدہ مقبرہ بنوا دیجئے۔ یہ تجویز زبیدہ نے بھی پسند کی۔ بڑھیا نے ایک فرضی مردہ تیار کیا اور محلات میں مشہور کر دیا کہ فتنہ کا انتقال ہو گیا۔ دایا نے چند رازدار کنیزوں کے ساتھ غسل و تکفین کا اہتمام خود کیا تاکہ کسی کو شبہ کا موقع نہ ملے۔ جعفر کو اطلاع کرائی گئی۔ رازداری و احترام سے فرضی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ زبیدہ نے خود اتنے رنج و غم کا مظاہرہ کیا گویا اس کی بڑی بہن مر گئی ہو۔ ایک عمدہ قسم کے مقبرے کا حکم دیا، جس کی تعمیر میں زبیدہ نے خود خاص دلچسپی لی، غرض لے کہ خلیفہ کی واپسی سے پہلے سب مراسم پورے کر دیے گئے۔ جب خلیفہ اپنے سفر سے واپس آئے تو فتنہ کے مر جانے کی اطلاع ہوئی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور مقبرے پر جا کر فاتحہ پڑھی، لیکن دوسرے ہی دن کاروبار سلطنت میں ایسے مشغول ہوئے گویا کوئی خاص واقعہ ہی نہیں ہوا تھا۔